اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مسائل تراویح کے حوالے سے۔ تراویح الحمدللہ یہ ماہ رمضان کی ایسی عبادت کہ جس سے ماہ رمضان کی ہمیں جو ہے وہ خوشبو نظر آتی ہے۔ تراویح کے پڑھنے سے ماہ رمضان کی لذت اور برکت مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت، یہ سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت ایک بار چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا، لیکن اگر کوئی سنت موقدہ کا مسلسل چھوڑنے والا بن جائے تو پھر اس کے لیے سخت گناہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت یہ بھی نہ ملنے کے لیے اس پر بہت وعید ہیں۔ تراویح 20 رکعتیں بہقی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری امام مسلم دونوں کے استاد، انہوں نے حدیث شریف کی کتاب مرتب کی، اس کا نام رکھا مصنف ابن ابی شیبہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں دوسری جلد صفحہ نمبر 394 پر مجمع الزوائد میں بھی حدیث پاک، امام طبرانی معجم کبیر میں بھی حدیث نقل کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت اور 3 وتر جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ۔ اب آئیے تراویح کے کچھ مسائل۔ تراویح کا جو وقت ہے یہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے اور وہ تراویح میں شامل ہو گیا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، یا اگر کسی نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے اور خود اکیلے تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ تراویح کا وقت ہی عشاء کے فرض کے بعد شروع ہوتا۔ تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا وقت کب تک ہے؟ جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اور آپ تراویح پڑھ سکتے۔ اگر کسی کی آنکھ لگ گئی ہو اور تراویح اس کی چھوٹ گئی ہو، ویسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کرنا منع ہے، کوشش کرے کہ آدمی جو ہے وہ تراویح یا عشاء کی نماز کے وقت نہ سوئے، کیونکہ شیطان اس وقت غالب ہوتا۔ کوئی کہے کہ بھئی شیطان تو بند ہوتا، تو نفس یہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور نفس کے اندر عزیزان گرامی شرارت اور نفسانی خواہشات موجود ہوتی، تو وہ عشاء کے وقت میں آپ دیکھیں میٹھی میٹھی نیند ہمیں سلا رہا ہوتا، افطار کے بعد میٹھی میٹھی نیند ہمیں سلا رہا ہوتا ہے تاکہ بندہ مومن عشاء بھی نہ پڑھے تراویح بھی چلی جائے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے رات کے 3-4 بجے سحری کے وقت، تو اس وقت بھی پہلے عشاء کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھے، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت جو ہے وہ وتر پڑھے گا۔ اسی طرح تراویح جس طرح مردوں پر سنت موقدہ، اسی طرح عورتوں پر بھی 20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری بہن بیٹی ہم سے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو افطار میں اتنی محنت کرتی ہیں، 6 گھنٹے کچن میں ہوتی، تو ہمیں تو تراویح معاف ہونی چاہیے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تراویح جو ہے یہ جس طرح مرد پر 20 رکعت سنت موقدہ، اسی طرح پاک عورت پر بھی، پاک اور بالغہ عورت پر بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اسی طرح جو ہے تراویح میں قرآن مجید جلدی نہ پڑھا جائے کہ اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے۔ بعض ایسے اسپیڈ میں تراویح پڑھنے والے ہوتے کہ یعلمون کے تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بس یہی یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آتا ہے، باقی نہیں۔ یاد رکھیے گا ایسے حافظ کا اس طرح قرآن پڑھنا یہ ناجائز،
اور اس کے پیچھے اگر کوئی تراویح پڑھے گا تو اس کے لیے بھی جو ہے عزیزان گرامی یہ جائز نہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ایسا حافظ جو اتنی رفتار سے پڑھے کہ الفاظ آپ کے کان سن لیں اور سمجھ لیں، یعنی پتہ چلے کہ یہ کون سا سیگا، تو ایسے جو ہے وہ حافظ کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ ایسے جلدی جلدی پڑھنے والے کہ یعلمون تعلمون کے سوا یہ 2 روزہ 3 روزہ بڑی اسپیڈ میں، تو یاد رکھیے گا اس سے قرآن مجید کی برکتیں بھی جو ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ جس نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے تو اب وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے تو اب جو ہے وہ تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہی جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح امام کے شرائط میں سے کہ امام کی جو داڑھی ہے یہ پوری 1 مٹھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر میں نے دیکھا کہ بعض حفاظ کرام حافظ قرآن ہیں، کیا کرتے ہیں 11 مہینے داڑھی جو ہے یہ کٹواتے رہتے ہیں، کینچی داڑھی پر مارتے رہتے ہیں، جیسے ہی شعبان کا اینڈ آتا ہے وہ داڑھی بڑھانا شروع کر دیتے اور پھر مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ یاد رکھیے گا ایسے حافظ کا تراویح پڑھانا ناجائز ہے، کیونکہ وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ داڑھی یہ رکھنا واجب ہے اور داڑھی منڈوانا یہ حرام۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا تو وہ امامت کے لائق نہیں۔ ہم نے کمیٹی والوں سے بھی کئی کمیٹیوں سے کہا، کیونکہ کمیٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں ان کے بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو زبردستی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، وہ داڑھی میں کینچی مار رہے ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حافظ قرآن خود بھی سوچے کہ اسے مرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، تو ایسا حافظ جو داڑھی پر کینچی مارتا ہو 1 مٹھی سے گھٹاتا ہو تو ایسا امامت کا حقدار نہیں ہے، وہ جو ہے مصلی امامت پر کھڑا نہ رہے، ورنہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کا وبال اس کے سر پر آئے گا قیامت کے دن، اسے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا حافظ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، اب داڑھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے لیکن وہ کاٹتا نہیں، بالکل ہلکی ہلکی، بعض کی بالکل بھی نہیں آتی، تو ایسا حافظ جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی اور وہ حافظ ہے بالغ ہے، اب وہ جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ وہ گناہ کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اور جو حافظ قرآن داڑھی 1 مٹھی سے کم کرتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہرگز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح عزیزان گرامی تراویح جو ہے یہ لوگ دو روزہ 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پورے مہینے کی پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ تراویح جو ہے جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے، تراویح سنت موقدہ، جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک تراویح پڑھنا جو ہے یہ سنت موقدہ۔ یہ 4 دن 6 روزہ 10 روزہ کر کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر ہمیں کہتے ہیں کہ فائدہ کیا، تو ہم نے کوئی تھوڑی آپ کو زبردستی کھڑا کیا کہ 10 روزہ پڑھو 5 روزہ پڑھو گھنٹے کھڑے رہو۔ ہم نے کہا آپ آرام سے پڑھیں 27 روزہ، سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، روز 55 منٹ اللہ کی محبت میں کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ سکون سے قرآن بھی پڑھیں، اور چاند جب تک نظر نہیں آتا تراویح جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔